السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ اس کے بعد ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میری عزیز بہنوں، اس سے پہلے کے درس میں ہم نے سنا تھا کہ مکمل بائیکاٹ کے بارے میں۔ اس بائیکاٹ کو شیب ابی طالب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بائیکاٹ کی مدت 3 سال تک رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دمک کے ذریعے اس کو ختم کر دیا، یعنی جو صحیفہ کعبۃ اللہ کے اندر لٹکایا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دمک کے ذریعے اس کو ختم کر دیا۔ 3 سال کی مسلسل بھوک پیاس سے خاص کر بوڑھے لوگ اور عورتیں زیادہ کمزور ہو جاتی ہیں، اور جب اس گھاٹی سے نکلتے ہیں تو حضرت ابو طالب سخت بیمار پڑ جاتے ہیں۔ اس وقت ان کی عمر 80 کے قریب ہو چکی تھی، یعنی 80 سال کے ہو چکے تھے حضرت ابو طالب۔ اس موقع پر مشرکین نے سوچا کہ اگر ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد ہم ان کے بھتیجے پر کوئی زیادتی کی تو بڑی بدنامی ہوگی، اس لیے انہوں نے سوچا کہ ابو طالب سے جا کر ہم کچھ معاملہ طے کر لینا چاہیے۔ چنانچہ قریش کے چند معزز ترین افراد یعنی عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو سفیان، دیگر لوگ آئے اور ابو طالب سے کہا: اے ابو طالب، ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں بلائیں، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کو بلائیں، وہ ہم سے کچھ عہد و پیمان لیں کہ وہ ہم کو ہمارے دین پر چھوڑ دیں، یعنی دعوت کا کام آگے نہ بڑھائیں، خاموش بیٹھے رہیں اور ہم کو ان کے دین پر چھوڑ دیں گے۔ حضرت ابو طالب رسول اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے تو کہا: اے بھتیجے، یہ میری قوم کے چند معزز لوگ ہیں، تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں، کچھ عہد و پیمان لینا چاہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آپ لوگ صرف ایک بات مان لیں، میری ایک بات مان لیں، جس کی بدولت آپ عرب کے بادشاہ بن جائیں گے۔ ابو جہل نے کہا: اچھا بتاؤ بھتیجے، ایک بات تو کیا؟ تمہارے باپ کی قسم، ایسی ایک بات نہیں 10 باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں ہم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آپ لوگ قولوا لا الہ الا اللہ کہیے، یعنی لا الہ الا اللہ کہیے، اس کے سوا جو کچھ پوچھتے ہو اسے چھوڑ دو۔ اس پر ابو جہل پیٹ پیٹ کر تالیاں بجا بجا کر ہنستا ہے اور کہتے ہوئے وہاں سے نکل جاتے ہیں کہ یہ سارے خداؤں کی جگہ کیا بس ہم ایک ہی خدا کو مانیں، ایک ہی خدا کی عبادت کریں؟ واقعی تمہارا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صاد کی کچھ آیتیں نازل فرمائی۔ صاد والقرآن ذی الذکر، صاد قسم ہے قرآن کی جو نصیحت سے بھرا ہے۔ بل الذین کفروا فی عزت وشقاق، یہ کافر لوگ گھمنڈ میں پڑ گئے اور ضد کر رہے ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص، کتنے ہی بستیاں ہیں جن کو ہم ہلاک کر دیا، اس وقت وہ چیختے چلاتے رہے لیکن کوئی ان کی مدد نہیں کرنے آیا۔ وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، اس مشرکین کو تعجب یہ ہے کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ کہتے ہیں کہ اس سے بہت سے معبودوں کی جگہ اس نے ایک خدا کو مانا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ بہرحال وہ سردار وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ انہی دنوں میں حضرت ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور کہنے لگے: اے چچا جان، آپ میرے کان میں لا الہ الا اللہ کہیے، صرف ایک مرتبہ میرے کان میں کہیے، میں اللہ تعالیٰ سے آپ کی مغفرت کی دعا کروں گا۔ تو وہ کہنے ہی والے تھے کہ جب دیکھتے ہیں کہ سامنے ابو جہل، عتبہ، شیبہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو لہب کہتا ہے کہ ابو طالب، تم آخر میں عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ وہ آر دلاتا رہا
تو انہوں نے زبان اندر کر لیتے ہیں اور آخری لفظ نکلتا ہے میں عبد المطلب کے دین پر ہوں، اور وہ مر جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم ہوتا ہے، کہتے ہیں میں استغفار کروں گا جب اللہ تعالیٰ مجھے روک نہ دے۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے اللہ کے رسول، آپ جس سے محبت کرتے ہیں ان کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ کے رسول کو بھی فرمایا، نہیں، آپ جس کو چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میری عزیز بہنوں، ہدایت کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے میری بہنوں۔ اس نعمت کو سمجھو، اس نعمت کو سمجھنے کا وقت ہے۔ وقت کے رسول تڑپ رہے ہیں لیکن ہدایت نہ ملی۔ آج ہمارے پاس وہ نعمت ہے مگر اس کی ہم کو قدر نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول، ابو طالب آپ کو کم از کم 8 سال سے 50 سال تک سنبھالا، اس کا کیا معاوضہ ملے گا اللہ تعالیٰ کے پاس انہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا معاوضہ یہ ہے کہ اگر وہ میرے چچا نہ ہوتے تو وہ جہنم کے نچلے گڑھے میں ہوتے شرک کی وجہ سے، مگر میرے چچا ہونے کے ناطے ان کو سب سے کمتر عذاب دیا جائے گا کہ ان کو جہنم کا جوتا پہنایا جائے گا جس سے بھیجا پگھل جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی سال 2 غم ہوتے ہیں، ایک ابو طالب کا غم اور پھر وہ شرک پر موت، اور دوسرا غم حضرت خدیجہ کا بھی انتقال۔ 10 نبوت رمضان المبارک میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہوتا ہے۔ وفات کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے سفید موتیوں والا محل تیار کیا ہے جس میں کوئی شور و غل نہ ہوگا۔ وہ سب سے چہیتی بیوی تھی، جاں نثار بیوی، جو سب کچھ قربان کر دی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتی تھی، 25 سال سے ساتھ رہنے کے بعد وفات پائی تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 نبوت کو کہا غم کا سال، یعنی عام الحزن۔ ادھر حضرت خدیجہ کی وفات، ادھر چچا ابو طالب کی وفات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ غم کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ دونوں بڑے سہارا دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ دونوں سہارے ایک دم سے ٹوٹ چکے تھے۔ ادھر مشرکین بھی بے باک ہو چکے تھے، اعلانیہ گالیاں دینا شروع کر دیے اور کھل کر تکلیف پہنچانے لگے اور قتل کرنے کا بھی ارادہ کر چکے تھے۔ اسی سال یعنی 10 نبوت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بن زمعہ سے شادی کی۔ یہ ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئی تھی۔ میری عزیز بہنوں، ہم سیرت کا ایک حصہ جان چکے، ہمیں حیرت ہوتی رہی کہ بڑے بڑے عقلمند لوگ دم بخود ہو کر پوچھتے ہیں، دم بخود ہو کر سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، آخر وہ کیا چیز تھی کہ مسلمانوں کو، صحابہ کو اس قدر تکلیف کے باوجود، اس قدر تکلیف سہنے کے باوجود ثابت قدم رہے؟ آخر کس حد تک صبر کیا؟ یہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل بار بار لرز اٹھتا ہے۔ آخر وہ کیسا ایمان تھا، وہ کیسی محبت تھی۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اس طرح کا ایمان نصیب فرما، اسی طرح کی محبت ہمیں بھی عطا فرما۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نبوت میں مکے والوں سے بیزار ہو کر طائف کی راہ لی۔ یہ مکے سے تقریباً 60 میل دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید ابن حارثہ بھی تھے۔ طائف کے 3 سرداروں کے پاس تشریف لے گئے جو آپس میں بھائی تھے۔ ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا، کیا اللہ تعالیٰ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہ ملا تھا؟ تینوں نے آپ کا انکار کر دیا۔ سب کا ایک ہی جواب تھا کہ تم ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چند اوباش قسم کے لڑکوں کو ان کے پیچھے لگا دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے اور پتھر پھینکتے، جس سے آپ کی ایڑیاں زخمی ہوئیں اور دونوں جوتے میں زخم جم گیا، دونوں جوتوں میں خون جم گیا۔ ادھر حضرت زید ابن حارثہ ڈھال بن کر چلتے، پتھروں کو روک رہے تھے جس سے ان کے سر پر بھی کئی زخم آ چکے تھے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو سعید الانبیاء بنایا، مخلوقات کی سب سے عظیم ہستی بنایا، وہ مار کھا رہی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنہا مار کھا رہے ہیں، زخم کھا رہے ہیں، خون گر رہا ہے، رب العالمین آسمان سے دیکھ رہے ہیں۔ بتلانا مقصود یہ ہے کہ یہ اسلام کی راہ ہے، یہ کانٹوں کی راہ ہے، یہ مشکلات کی راہ ہے، یہ جنت کی راہ ہے، اسی کے سائے میں جنت کو سجایا گیا ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف جھیل رہے ہیں، ہم کو بھی جھیلنا پڑے گا۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارا ایمان کیسا ایمان ہے، نہ مار کھائی نہ تکلیف سے ہے، پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے سب سہے؟ ہمارے لیے سہے، امتی اپنی امت کے لیے سہا۔ رات میں بھی جب تہجد کو اٹھتے تو امتی امتی کہتے، دن میں بھی امتی امتی کہتے، حشر میں بھی امتی امتی کہیں گے۔ سراپا رحمت للعالمین۔ آج ہم کو ان کی سنتوں کی قدر نہیں۔ میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔